زمانہ جاہلیت میں عربوں کا عقیدہ تھا کہ سورج یا چاند کو اسی وقت گرہن لگتا ہے جب کوئی اہم شخصیت پیدا ہو یا وفات پائے یا دنیا میں کوئی اہم واقعہ رونما ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن لگا اور اتفاق سے اسی دن آپ کا جگر گوشہ سیدنا ابراہیم بھی وفات پا گیا، تو لوگ کہنے لگے ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے اس موقع پر ان کے اس غلط اور باطل عقیدے کی نفی فرمائی، یعنی سورج یا چاند کو گرہن لگنے کا تعلق کائنات کے واقعات سے نہیں بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت سے ہے، اور اللہ کی بڑی سے بڑی مخلوق بھی اس کے حکم سے روگردانی نہیں کر سکتی۔ گویا اللہ اپنی قدرت و طاقت کے اظہار سے لوگوں کو ڈراتا ہے، اے کمزور و ناتواں انسان، تو اللہ سے ڈر جا اور اپنی بخشش کا بہانہ ڈھونڈ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند اور سورج کا گرہن اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے، جینے یا کسی اور وجہ سے نمودار نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو ڈرانے اور عبرت دلانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ اگر تم ایسی نشانیاں دیکھو تو جلد از جلد دعا، استغفار اور یاد الہی کی طرف رجوع کرو۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ لہذا سورج گرہن کی وجہ سے کسی حاملہ کے حمل یا دودھ پلانے والی ماں کی صحت پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ یہ سب غیر اسلامی نظریات اور عقائد ہیں۔ ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ نماز کا حکم۔ نمبر 1، سورج گرہن کے وقت نماز کسوف ادا کرنا سنت موقدہ ہے۔ نمبر 2، اسے مسجد میں باجماعت ادا کرنا مسنون ہے۔ نمبر 3، خواتین بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ نمبر 4، امام جہری قرات کے ساتھ 2 طویل رکعتیں پڑھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج گرہن اور چاند گرہن کسی کے مرنے یا پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو قدرت الہی کی 2 نشانیاں ہیں۔ جب انہیں گرہن لگتے ہوئے دیکھو تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ سے دعائیں کرو حتیٰ کہ گرہن ختم ہو جائے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ نماز کا اعلان۔ سورج یا چاند گرہن کے وقت نماز کا اعلان کرنا مسنون ہے، البتہ اس کے لیے اذان یا اقامت نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ جب سورج گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اعلان کرنے کا حکم فرمایا، الصلاۃ الجامعہ، نماز جمع کرنے والی ہے، تمہیں بلا رہی ہے، جمع ہو جاؤ۔ نماز کا وقت۔ نمبر 1، اس نماز کا وقت سورج یا چاند کو گرہن لگنے سے شروع ہوتا ہے اور گرہن ختم ہونے تک رہتا ہے۔ نمبر 2، اگر گرہن لگنے کی خبر کچھ تاخیر سے ملے تو خبر ملنے کے بعد نماز شروع کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، اگر گرہن ختم ہو جائے تو اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اس نماز کی قضا نہیں ہوتی۔ نمبر 4، اگر نماز کے دوران گرہن ختم ہو جائے تو نماز کو مختصر کر کے ختم کر سکتے ہیں، اور اگر گرہن طویل ہو تو نماز کو لمبی قرات، طویل سجدوں اور لمبے رکوع کے ساتھ طویل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کی طوالت کی وجہ سے ایک رکعت میں 2 یا 3 یا 5 رکوع بھی کیے ہیں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نمبر 6، جو امام کے ساتھ دوسری رکعت میں ملے تو وہ مبینہ طریقے کے مطابق دوسری رکعت مکمل کر کے سلام پھیرے۔ سورج گرہن کی نماز کا طریقہ۔ نمبر 1، نماز کسوف کی 2 رکعت ہیں۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی لمبی سورت تلاوت کی جائے گی، پھر لمبے رکوع کے بعد دوبارہ اٹھ کر قرات کی جائے گی، پھر 2 طویل سجدے کیے جائیں گے۔ نمبر 2، اگلی رکعت بھی اسی طریقے پر مکمل کی جائے گی، ایک رکعت میں 2 یا 3 رکوع کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 3، رکوع کے بعد قومہ کرنے کے بجائے دوبارہ قرات شروع کر دینا ایک ہی رکعت کا تسلسل ہے، لہذا اس موقع پر نئے سرے سے فاتحہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اگر پڑھ لیں تو کوئی حرج بھی نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، آپ نے باجماعت 2 رکعت نماز پڑھائی، آپ نے سورہ بقرہ جتنی لمبی تلاوت کے ساتھ لمبا قیام کیا، پھر لمبا رکوع کیا،
پھر رکوع سے سر اٹھا کر دوبارہ طویل تلاوت کی اور لمبا قیام کیا جو پہلے قیام سے مختصر تھا، پھر پہلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر قوما کر کے 2 طویل سجدے کیے، پھر کھڑے ہو کر لمبا قیام کیا، پھر 2 رکوع کیے، پھر 2 سجدے کیے جو پہلی رکعت کے سجدوں سے مختصر تھے، اور پھر تشہد پڑھ کر سلام پھیرا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت۔ سورج اور چاند گرہن کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے اور گھبرا اٹھتے اور نماز پڑھتے۔ سیدہ اسما بیان کرتی ہیں کہ آپ کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا تو آپ گھبرا گئے اور گھبراہٹ میں اہل خانہ میں سے کسی کا کرتا لے لیا۔ بعد میں چادر مبارک آپ کو پہنچائی گئی۔ سیدہ اسما بھی مسجد میں گئیں اور عورتوں کے صف میں کھڑی ہو گئیں۔ آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ ان کی نیت بیٹھنے کی ہو گئی، لیکن انہوں نے ادھر ادھر اپنے سے کمزور عورتوں کو کھڑے دیکھا تو وہ بھی کھڑی رہیں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سخت گرمی کے دن سورج گرہن ہوا۔ آپ نے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر نماز پڑھی۔ آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ لوگ گرنے لگے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ کا گھبرانا اللہ کی ڈر کی وجہ سے تھا۔ جب آپ اللہ کے پیارے نبی ہو کر گھبرا اٹھتے تھے تو افسوس ہے ان امتیوں پر جو گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہونے کے باوجود ایسے مواقع پر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ کافروں کی دیکھا دیکھی اس منظر کو دیکھنے کا اہتمام کرتے اور پکنک کا ماحول بنا لیتے ہیں۔ سیدہ اسما کہتی ہیں کہ آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ مجھے عورتوں کے صف میں کھڑے کھڑے غش آ گیا۔ میں نے برابر میں اپنی مشق سے پانی لے کر سر پر ڈالا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، ذرا غور فرمائیے، نبی رحمت کس قدر انہماک اور اہتمام سے سورج گرہن کی نماز پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ کے پیچھے عورتیں بھی سورج گرہن کی نماز پڑھتی تھیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسجد میں سورج گرہن کی نماز با جماعت کا اہتمام کریں، اور ہماری عورتیں بھی ضرور مساجد میں جا کر نماز میں شامل ہوں۔ خطبہ۔ 2 طویل رکعت ادا کرنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے ان کو گرہن نہیں لگتا۔ جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو۔ دوران نماز میں نے جنت دیکھی۔ اگر میں اس میں سے ایک انگور کا خوشہ لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتا۔ اور میں نے دوزخ بھی دیکھی، اس سے بڑھ کر ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے؟ عورتیں زیادہ جہنم میں کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کفر کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا، اللہ کو کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم ایک طویل مدت تک ان میں سے کسی کے ساتھ اچھائی کرتے رہو، پھر وہ اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام دیکھے تو کہہ دیتی ہے کہ میں نے تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی محسن کے احسان فراموشی گناہ کبیرہ ہے۔ خواتین کو اپنے خاوند کے احسانات کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کی فرما برداری کے ذریعے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نیز جب کسی بندے کے احسان فراموشی گناہ کبیرہ ہے تو خالق حقیقی کے احسان فراموشی کس قدر عظیم گناہ ہے اور خطرناک جرم ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ نماز کے بعد کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، تسبیح و تکبیر پڑھنی چاہیے، اور صدقہ کر کے اپنے رب سے گناہوں کی بخشش اور اس کی خوشنودی طلب کرنی چاہیے۔ دعا میں ہاتھ اٹھانا بھی مشروع ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف کے دوران جہنم میں اس عورت کو جلتے ہوئے دیکھا جس نے بلی کو بھوک اور پیاس سے مار دیا تھا، اور اسے نہ کھانے پینے کو دیا نہ اسے کھلا چھوڑا کہ وہ اللہ کی زمین سے اپنا پیٹ بھر لیتی۔ معلوم ہوا کہ ظلم کی سزا بھی بہت بھیانک ہے، خواہ وہ جانوروں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز عمر بن لحی کو بھی دیکھا کہ اس کی انتڑیاں پیٹ سے باہر نکلی ہوئی تھیں اور وہ سخت عذاب سے دوچار تھا۔ یہ وہ بد نصیب شخص ہے جس نے عربوں میں بتوں کی پوجا شروع کرائی، لہذا شرک کا انجام بھی نہایت مہلک ہے۔ آپ نے اس چور کو بھی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا جو اپنی کھونٹی سے حاجیوں کا سامان چراتا تھا۔ اگر حاجی دیکھ لیتا تو معذرت کر لیتا کہ غلطی سے میری کھونٹی سے مال چپک گیا،
اور حاجی غافل رہتا تو اس کا سامان لے اڑتا۔ چوری بھی گناہ کبیرہ ہے اور بغیر توبہ کیے معاف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔